معزز اور محترم مکرم علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی، اس آیت ربانی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب میرے محبوب پر درود بھی بھیجو، اور محبت کے ساتھ وسلموا تسلیما تاکید کے ساتھ آیا ہے کہ صرف درود پڑھنے سے نہیں بلکہ سلام بھیجنے سے بھی کام چلے گا۔ وسلموا تسلیما، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے، تسلیماً تاکید کا لفظ آیا ہے کہ تاکید کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ سلام بھی بھیجو۔ یہ قرآنی حکم ہے اور قرآنی حکم پر سب کا ایمان ہے، تو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حقانی درود پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، اس ناچیز کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ ناچیز کے پاس زیادہ علم نہیں اور نہیں زیادہ عمل ہے، بلکہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں سب سے زیادہ بے عمل انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی سیدی سرکار سید العارفین سراج السالکین امام العارفین حضرت مولانا الشاہ صوفی مفتی اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی جنم استھان پہ، جہاں ان کی پیدائش کی جگہ ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ عرس کل بڑی ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ، بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے۔ علماء کرام تشریف لائے ہیں، کوئی بنگلہ دیش کی سرزمین سے آئے ہیں، کوئی ہندوستان کے کونے کونے سے تشریف لائے ہیں، سامعین حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کی حاضری ہماری حاضری کو قابل قبول عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، تھوڑی دیر کے لیے حصول برکت کے لیے، اس برکت والوں میں میرا بھی نام آ جائے کہ اس سرزمین پر، جس سرزمین نے ایک عظیم الشان زندہ ولی کامل عطا کیا، یعنی اس سرزمین کی کوکھ سے جنمنے والی ذات سید العارفین سراج السالکین حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان کاشی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کے مجھے اگر کچھ کہنے اور بولنے کا موقع دیا گیا ہے تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے کہ اسی مجلس پاک، جس مجلس پاک میں آنے والا جب آتا ہے تو انسان باوضو ہو کے آتا ہے، تقریر کرنے والا جب کرتا ہے تو باوضو ہو کے تقریر کرتا ہے، ایسے ہی مجلس پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، ہوَ قوم لا یشقی جلیسہم، کہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والا آدمی جو ہوتا ہے بد نصیب نہیں خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس سرزمین پر آج کی اس گھڑی میں اللہ کی رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے۔ ایمان ہے کہ نہیں بولیے آپ حضرات؟ ایمان ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت کا حصہ ہے اور صالحین کا ذکر کرنا، یاد کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ذرا سوچئے
کہ اگر سید العارفین سراج السالکین حضرت مولانا الشاہ صوفی مفتی اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نہیں ملتے تو ذرا سوچئے کیا مفتی مؤذن رحمۃ اللہ علیہ مل جاتے؟ کیا مفتی آفیسی رحمۃ اللہ علیہ مل جاتے؟ کیا مفتی پوشیدہ حضور سابل سنگھ کا پوری رحمۃ اللہ علیہ مل جاتے؟ کیا موجودہ حضور قبلہ رحمت دامت برکاتہم العالیہ مل جاتے؟ اذان گاچھی ملے ہیں تو سب ملا ہے۔ اگر اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ملتے تو یہ ہندوستان کا بھی عرس کل نہیں ہوتا، بنگلہ دیش کا بھی عرس کل نہیں ہوتا، لندن اور امریکہ کا بھی عرس کل نہیں ہوتا۔ تو یہ صدقہ ہے اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور کیوں نہیں صدقہ ہو کہ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں ایسی ذات کے خاندان سے ہیں، ایسی شخصیت کے خاندان سے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو فاروق اعظم ہوتے۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو فاروق اعظم ہوتے۔ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان کی اولاد میں سے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے عمر کے خوف سے جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی بھاگا پھرتے ہیں، ڈر سے بھاگا پھرتے ہیں۔ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان سے بلونگ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں، اور جس جگہ عمر ہوتے ہیں حق وہی ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ فاروق اعظم کے خاندان سے ہیں، تو حق جہاں عمر ہوں گے وہی حق ہوگا، تو جہاں اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے وہی حق ہوگا۔ اسی حق سے تو حقانی ہے، اسی حق سے کیا ہے بولو، اسی حق سے حقانی ہے۔ میں ایک مرتبہ قرآن پاک کی اس آیت ربانی کو بغور پڑھ رہا تھا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو جب اس حق تفسیر میں آتا ہے کہ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس حق سے مراد خدا کی ذات ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس حق سے مراد نبی کی ذات ہے، اس لیے کہ اگر نبی نہیں آتے تو حق کہاں سے ظاہر ہوتا، حق کہاں سے ظاہر ہوتا، اللہ کہاں سے ظاہر ہوتا۔ اللہ نے تو خود فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں تو چھپا ہوا ایک خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، تو میں نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا، محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ تو عزیزان محترم، اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عالم دین تھے، اپنے وقت کے محدث تھے، اپنے وقت کے مفتی تھے، اپنے وقت کے صوفی باصفا تھے۔ جب قرآن پاک کی اس آیت ربانی پہ آپ کی نظر پڑی ہوگی، نگاہ پڑی ہوگی، اسی لیے آپ نے حقانی انجمن قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ تاکہ حق سے مراد خدا کی ذات ہے اور حق سے مراد نبی کی ذات ہے، تاکہ یہاں آنے والا جب آ جاتا ہے تو اس کا رشتہ خدا کی ذات سے بھی ہو جاتا ہے، نبی کی ذات سے بھی اس کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، درود پاک پڑھیے۔ تو جس آیت ربانی کی میں نے تلاوت کی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ الرسول الکریم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وأولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ میرے بعد بھی دوسرے علماء کرام آئیں گے، وہ بھی اس موضوع پہ تقریر کریں گے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب رسول اللہ کا مہینہ ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں ہر گھڑی ہر وقت نبی کی بارگاہ میں درود سلام پڑھا کرو۔ کیا پڑھا کرو؟ درود سلام پڑھا کرو۔ عزیزان محترم، آئیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری طرف سلام بھیجتا ہے، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں آپ ان سے، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ شخصیت کا نام ہے کہ ان سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر کوئی محدث حدیث کا جاننے والا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ سب سے پہلے جو ایشیائی ملک ہے، ہندوستان کے آس پاس میں جتنے کنٹریز ہیں، عرب سے علم حدیث لا کر کے ہندوستان میں پھیلایا۔ وہ کیا فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں؟ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر سلام بھیجا، اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، زمین میں ٹہلتے رہتے ہیں، جب کوئی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے، وہ فرشتے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے، کہو سبحان اللہ۔ یعنی ہمارا بھی نام، ہمارے باپ کا بھی نام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فرشتے، بولو فرشتے لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس۔ کیا نام ہے بولیے؟ نزہۃ المجالس، علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 600 برس پہلے کے عالم دین ہے۔ کتنے برس کے؟ 600 برس پہلے کا عالم دین ہے۔ شب برات کی رات آ رہی ہے، اس دن توبہ کیجئے، اس دن استغفار کیجئے، نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے، اسی لیے کہ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس رات میں اس انسان کی بخشائش نہیں ہوگی جو چغل خور ہوگا، اس کی بخشائش نہیں ہوگی جو سود خور ہوگا، اس کی بخشائش نہیں ہوگا جو شرابی ہوگا، اس کی بخشائش نبی نہیں ہوگا، اور جس کے سینوں میں ہنسا باسی ہوگی، جس کے سینوں میں کینہ ہوگا، اس انسان کی بھی بخشائش نہیں ہوگی، اور جس کے سینوں میں نبی پر سلام بھیجنے سے اگر اس کے حوالے سے کینہ ہوگا تو اس کی بھی بخشائش، اس کی بخشائش بولو، اس کی بخشائش نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا۔ جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے جسم اطہر میں شہوت بھی رکھ دی تھی۔ کیا رکھ دی؟ شہوت بھی رکھ دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے آدم نے فرمایا کہ اے اللہ میرا اس سے نکاح کر دے، میرا اس سے نکاح کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم پہلے دین مہر ادا کرو، پہلے دین مہر ادا کرو۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی اے مولا دین مہر کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پر، میرے نبی پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، کہو نا سبحان اللہ، 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور درود پاک آدم کا دین مہر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا، کہو سبحان اللہ، حضرت حوا سے کر دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دین مہر واجب ہے۔ کیا ہے بولو؟ دین مہر، آواز ہے آپ کی کیا ہے بولیے نا جی، سیکھیے تو مسئلہ بھی سیکھیے کم سے کم۔ دین مہر کیا ہے؟ واجب ہے، قرآنی حکم ہے۔ علماء سے پوچھیں آپ، بڑے بڑے علماء کرام، میں تو چھوٹا ہوں بھائی، میری کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، میری کچھ پوزیشن ہی نہیں ہے ان کے سامنے میں، بڑے سے بڑے عالم یہاں بیٹھے ہیں۔ دین مہر واجب ہے، کیا بولو؟ واجب ہے۔ 6 بچے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، مگر ہم اگر ہاتھ کھڑا کروا دیں تو کم ہی لوگ نظر آئیں گے جو اپنے بیوی کا حق دین مہر دیا ہوگا۔ کیا دیا ہوگا بولو؟ دین مہر دیا ہوگا۔ عزیزان محترم، آئیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے۔ کیمیائی سعادت میں توجہ کے ساتھ سنیے، بیوی کا بھی حق ادا کرو، ولی کا بھی حق ادا کرو، ماں کا بھی حق ادا کرو۔ نبی فرماتے ہیں کل فاتو ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیا کرو، سبحان اللہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیا کرو۔ ماں کا حق ہے اس کو ادا کرو، باپ کا حق ہے اس کو ادا کرو، بیوی کا حق ہے اس کو ادا کرو، بیٹی کے حق ہے اس کو بھی ادا کرو، سب کا حق ادا کرو۔ کل فاتو ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق
دیا کرو۔ کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں کہ جس انسان کی یہ نیت ہو، کیا ہو؟ نیت ہو کہ میں اپنی بیوی کا دین مہر ادا نہیں کروں گا، نیت ہے کبھی نہ کبھی ہم دے دیں گے، وہ الگ سی بات ہے۔ نیت یہ ہو، میں نیت کی بات کر رہا ہوں، الٹا مت سمجھنا، اس لیے کہ الٹا سمجھو گے تو پھر الٹی ہدایت پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ دین مہر جس کی نیت ہو کہ میں اپنی بیوی کا دین مہر ادا نہیں کروں گا، نیت ہو، قیامت کے دن جب وہ انسان اٹھے گا زانی کی کنڈیشن میں، زانی کی حیثیت سے اٹھے گا۔ بولو استغفر اللہ۔ اسی لیے بیویوں کا جو حق ہے اس کو ادا کرو، عرس کل کرنا یہ مستحب ہے، کیا ہے بولو؟ ثواب کا کام ہے، اور دین مہر واجب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے، آپ تشہد پڑھتے ہیں؟ بولی تشہد۔ نماز کی حالت میں ایک امام کو حکم ہے قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور باقی مقتدی کو حکم ہے فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون۔ چپ چاپ ہو کر غور سے سنو، سبحان اللہ، چپ چاپ ہو کر غور سے سنو، یعنی امام کے پیچھے قرات کرنے کا حکم۔ اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، تو امام کی قرات آپ کی قرات ہے، امام کی قرات آپ کی قرات ہے، مگر جب التحیات قائد اولا میں آپ بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، امام کو بھی حکم ہے، مقتدی کو بھی حکم ہے کہ نبی پر سلام بھیجو۔ اس لیے کہ احناف کے نزدیک اگر نماز میں درود پاک نہ پڑھا گیا نماز ہو جائے گی، اگر نبی پر سلام نہ بھیجا گیا تو نماز، بولو امام صاحب بولتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ علماء خاموش رہے گا۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ جب گمراہیت پھیل جائے گی، گمراہیت پھیل جائے گی، بدعتیں ظاہر ہو جائیں گی، ایسے وقت میں اگر کوئی عالم خاموش رہتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ حق بات بتایا کرو، اپنے آپ کو حقانی کہتے ہو تو ذرا حق بات بھی بتایا کرو۔ عزیزان محترم، تو نماز کے اندر میں السلام علیک ایھا النبی کیا معنی ہوا اس کا؟ اے نبی آپ پر سلام، یہی نہ معنی ہوا؟ اے نبی آپ پر سلام، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ یا نبی کہنا نماز میں جب جائز ہے تو کیا نماز کے باہر ناجائز ہو جائے گا؟ بولو کیا ہو جائے گا؟ پوچھے علماء کرام سے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ اگر کوئی کہے گا کہ یا کہہ کے پکارنا شرک ہے تو پھر اللہ کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہوگا؟ اللہ نے بھی آدم کو پکارا تو کہا یا آدم، عیسیٰ کو پکارا تو کہا یا عیسیٰ، نوح کو پکارا تو کہا یا نوح، سارے نبیوں کو نام لے کے پکارا، مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو نام لے کے نہیں پکارا، کہا یا ایھا النبی، کہا یا ایھا الرسول، اے رسول، کہا یا ایھا النبی، اے نبی۔ پتہ کیا چلا؟ اگر یہ کہو گے یا نبی پڑھنا یا کہہ کے پکارنا ناجائز اور بدعت ہے، شرک ہے، اللہ پہ تمہارا کیا فتویٰ جائے گا؟ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہوگا؟ ہم اپنے نبی کو یا کہہ کے پکارتے ہیں، خدا کہہ کے نہیں پکارتے، اللہ کہہ کے نہیں پکارتے، بلکہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، نہیں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے چاند سے کھیل رہے تھے۔ کس سے کھیل رہے تھے؟ چاند سے کھیل رہے تھے۔ اور حدیث پاک کی عبارت یہاں موجود ہے، اور آپ اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے ہیں چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ سبحان اللہ، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بلند آواز سے صلاۃ و سلام کا فائدہ سنیے آپ۔
کہ اللہ کے نبی سرور کائنات نے فرمایا جو اونچی آواز سے بلند آواز سے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں ان کے لیے زمین کی ہر چیز، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ سوکھی ہوئی چیز ہو، سب گواہ بن جاتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا بن جاتی؟ بولو میں کتاب پیش کر رہا ہوں، جس کے سینوں میں ایمان ہوگا وہی کہے گا سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، میرا جب بھی کسی بندہ کے پاس ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف پڑھے تو وہ دونوں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آمین کہے، فرشتے آمین کہے، اور آج تو آمین بالجہل پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا؟ بولو آمین بالجہل پہ تو جھگڑا ہو رہا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہے تو فرشتے اللہ اس کے لیے آمین کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ مسلمانوں، بڑی حدیث ہے، کافی حدیث ہے، جو نبی پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہی وجہ ہے حقانی درود شریف پڑھتے ہو اور سلام پہ اعتراض بھی کرتے ہو۔ میرے اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان سے ہیں جس کے میرے فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس دعا کے اسٹارٹ میں، جس دعا کے شروع میں نبی پر درود و سلام نہ بھیجا جائے اور جس دعا کے آخر میں نبی پر درود و سلام نہ بھیجا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ اسی لیے تو فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ حقانی درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، صل کے معنی ہوتا ہے درود کے، سلم کے معنی آتا ہے سلام۔ اللہم صلی وسلم، اے اللہ اپنے نبی پر درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج۔ اب چاہے بیٹھ کے پڑھیں یہ بھی جائز ہے، چاہے کھڑے ہو کے پڑھیں یہ بھی جائز ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ 2 پانی کھڑے ہو کے پینا سنت ہے۔ 2 پانی کھڑے ہو کے پینا بولو سنت ہے، اور پانی کو دیکھ کے پینا بھی سنت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے پانی پیا کریں تو دیکھ کے پانی پیا کریں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس میں کیڑا ہو مکوڑا ہو، آپ پی لیں گے آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ 2 پانی ایسے ہوتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کے پیو، زمزم کا پانی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ مجمع سویا ہوا کاہے ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے جو پیے گا وہ پانی شفا بن جائے گا۔ وضو کا پانی، بچا ہوا پانی پھینکو نہیں، اس کو کھڑے ہو کے پی لو، شفا بن جائے گا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پی سکتے ہو، وضو کا پانی کھڑے ہو کے پی سکتے ہو، اگر محبت سے ادباً کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجو گے تو کیا زمزم کی تعظیم سے بھی کمتر نبی کی تعظیم ہے کیا؟ کیا وضو کا پانی کی تعظیم نبی کی تعظیم سے کم ہے کیا؟ ہمارے پیرو مرشد آتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی گاؤں کا نیتا آتا ہے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، اگر ہم ادب سے کھڑے ہو کے سلام پڑھ لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ عزیزان محترم، باتیں بہت ہیں، بس ایک جبریل کی پیدائش، سبحان اللہ کے باعث ہے، بس ایک چیز ہم سنا دیتے ہیں اس لیے کہ باتیں اس میں بہت زیادہ تھی۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جبریل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کہو سبحان اللہ، اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں الحمدللہ۔ اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سالانہ عرس کل ہو رہا ہے، اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ یہ سب آپ سن رہے ہیں، نہیں تو میرا موضوع کچھ اور تھا۔ اس لیے کہ آج کسی نے کال کر کے کہا مجھے آپ لوگ سلام نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے کہا ہر ٹائم ہم نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں۔ بارگاہ رسول میں آخری بات، بارگاہ رسول میں حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا تو ایک جگہ پر 10,000 سال تک ٹھہرا رہا۔ کتنے ہزار سال تک؟ آواز ہے اونچی، 10,000 سال تک ٹھہرا رہا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کون سا وظیفہ کروں۔ پھر مجھے پکارا گیا جبرائیل، اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام جبرائیل ہے، سبحان اللہ، میرا نام جبرائیل ہے۔ تو میں نے کہا لبیک اللہم لبیک، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اللہ نے فرمایا میری تقدیس بیان کرتے رہو۔ چنانچہ میں 10,000 سال یہ وظیفہ پڑھتا رہا۔ پھر ارشاد ہوا میری بزرگی بیان کرو، تو میں نے 10,000 سال تک اللہ کی بزرگی بیان کی۔ پھر ارشاد ہوا 10,000 سال تک میری حمد بجا لاؤ، میں حمد بیان کرتا رہا۔ پھر 10,000 سال تک عرش کو میرے لیے کھلا رکھا گیا، سبحان اللہ، عرش کو میرے لیے کھلا رکھا گیا۔ میں نے اس پر ایک سطر دیکھی، میں نے اس پر ایک لائن دیکھی،
پھر مجھے انفارمیشن دیا گیا، پھر مجھے آگاہ کیا گیا کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ فرمایا اے جبرائیل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مقصود نہ ہوتی، پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا، اگر وہ نہ ہوتے تو جنت دوزخ چاند سورج کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اے جبرائیل میرے حبیب پر صلاۃ و سلام پیش کرتے رہو۔ چنانچہ جبریل فرماتے ہیں میں اس جگہ 10,000 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجتا رہا، 10,000 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجتا رہا۔ تو عزیزان محترم، جنتی جنت میں جائے گا، جو یہاں سلام پڑھے گا جنت میں بھی وہ سلام بھیجے گا، اور یہاں تو تم سلام بھیجتے ہو، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جنت میں فرشتے نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ فرمائے گا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اے اللہ کے محبوب جنتیوں کا سلام قبول کیجیے، جنتیوں کا سلام قبول کیجئے۔ تو صلاۃ و سلام کا بغض و عداوت جو سینے میں کوٹ کوٹ کے جس کو بھرا ہوا ہے وہ نکال لو تو اچھا ہوگا۔ قیامت کے دن کسی مولوی کے سامنے کھڑے نہیں رہو گے، کسی مولوی کے سامنے تمہاری حاضری نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ قیامت پر نظر رہے، حشر پر نظر رہے، پل صراط پر نظر رہے۔ محبت سے ہم تو پڑھتے ہی ہیں اللہم صلی وسلم، کیا پڑھتے ہیں بولو؟ اللہم صلی وسلم، اے اللہ نبی پر تو درود بھی بھیج اور سلام بھی بھیج۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں کسی طرح کی غلطی گستاخی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجیے۔ اور میرے مرشد نے جو کہا ہے بغیر قضا 5 وقتہ نماز اس کو ادا کرنا ہے، میرے نبی نے مولا علی سے فرمایا تھا اے علی جب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز پڑھ لیا کرنا۔ سبحان اللہ، جب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز پڑھ لیا کرنا۔ مسجد میں آپ جاتے ہیں ٹائم ٹیبل کے اوپر لکھا رہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت وقت پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رزق حلال کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، سود جیسی لالچ چیزوں سے محفوظ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پانچوں مرشدان برحق کے فیضان کرم سے انتظامیہ کمیٹیوں کو بھی آپ سبوں کو بھی مالا مال عطا فرمائے۔ ہم سب مل کے پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علی من اتبع الہدی۔